احتجاج و ہنگامہ آرائی، حکومت کا انسداد فسادات فورس تشکیل دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں 24 نومبر کو ہونے والے دھرنے میں فسادات کی تحقیقات کے لیے تشکیل کردہ ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں وزراء اور اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بتایا گیا ہے کہ موقع واردات سے اسلحہ، کارتوس کے خول اور دیگر شواہد اکٹھے کیے جا چکے ہیں، جبکہ تمام شواہد فورینزک کے لیے بھیجے جائیں گے۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا ہے کہ موقع واردات پر موجود فسادیوں کی شناخت کا عمل بھی تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے اور شناخت کے بعد تمام فسادیوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی پر پیش رفت کا ہفتہ وار جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ دھرنوں میں قانون پامال کرنے والوں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بیلاروس کے صدر کے پاکستان کے سرکاری دورے کے وقت وفاقی دارالحکومت پر لشکر کشی کی گئی، جو شدید شرمندگی کا باعث بنا۔ مسلح افواج قوم کی حمایت کے ساتھ تمام خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آرمی چیف پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے نارووال اور سیالکوٹ میں فیلڈ ٹریننگ مشقوں کا معائنہ کیا، جہاں آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر گجرانوالہ اور انسپکٹر جنرل آف ٹریننگ اینڈ ایویلویشن نے ان کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو مشق کے مقصد اور انعقاد کے بارے میں جامع بریفنگ دی گئی، جبکہ مشقوں کا مقصد ابھرتے آپریشنل چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ مہارتوں اور میدان جنگ کا طریقہ کار بہتر بنانا تھا۔ ISPR کے مطابق آرمر انفنٹری، میکنائزڈ انفنٹری، آرٹلری، ایئر ڈیفنس، آرمی ایویشن، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل یونٹس نے مربوط فائر اور مینیور آپریشن کیے، جبکہ برقی جنگی صلاحیتوں اور معلوماتی آپریشنز کے مؤثر استعمال کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ فیک نیوز پر 5 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوگی۔ سائبر کرائم ترمیمی بل تیار۔ حکومت نے سائبر کرائم ترمیمی بل کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا ہے، جس کے تحت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کو سوشل میڈیا سے مواد بلاک کرنے یا ہٹانے کا اختیار ہوگا، اور اتھارٹی قانون نافذ کرنے والے اداروں یا کسی شخص کے خلاف مواد ہٹانے کے احکامات جاری کر سکتی ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والوں سمیت دیگر اداروں یا کسی شخص کے خلاف خبر دینے اور دہشت گردی پھیلانے والا مواد ہٹا دیا جائے گا۔ اتھارٹی کے پاس ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے سے متعلق مواد کو بھی ہٹانے کا اختیار حاصل ہوگا۔ ترمیمی بل کے تحت کسی شخص کو ڈرانے، جھوٹا الزام لگانے اور پورنوگرافی سے متعلق مواد کو بھی ہٹایا جا سکے گا، جبکہ جان بوجھ کر جھوٹی معلومات پھیلانے، خوف و ہراس اور بدگمانی پیدا کرنے والوں کو 5 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوگی۔ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کیا جائے۔ آئینی بینچ سپریم کورٹ۔ آئینی بینچ نے لاپتہ افراد کیس میں اٹارنی جنرل، وزارت داخلہ اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے تمام متعلقہ اداروں سے رپورٹس طلب کر لی۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ میری نظر میں لاپتہ افراد کا کیس انتہائی اہم ہے۔ لاپتہ افراد کے کیسز ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں۔ لوگوں کی زندگیاں ہیں، ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں۔ یہاں اعتزاز احسن، لطیف کھوسہ جیسے سیاستدان کھڑے ہیں۔ اس مسئلہ کا حل پارلیمنٹ نے نکالا ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل جاوید اقبال نے دلائل میں کہا کہ کابینہ میں لاپتہ افراد کا معاملہ گزشتہ روز ڈسکس ہوا ہے۔ کابینہ نے سب ذیلی کمیٹیاں بنا دی ہیں جو اپنی سفارشات کابینہ کو پیش کریں گی۔ حکومت لاپتہ افراد کا معاملہ حتمی طور پر حل کرنا چاہتی ہے۔